حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و جالسین و شاہدین، گزشتہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے درس میں، آج بھی وہی آیت پڑھ رہا ہوں۔ گزشتہ ہم اس مضمون تک نہیں پہنچ سکے تھے، آج انشاءاللہ العزیز ہم اس آیت کے مضمون و مفہوم کو سمجھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب کائنات نے جنت میں رکھا، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اب نبی و رسول کا جو معاملہ تھا، حضرت ادریس کے بعد اگر کہیں کسی کا اگر ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں یا احادیث شریفہ میں، تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دور ایسا نہیں رکھا کہ جس کے اندر کوئی نبی یا رسول نہیں آئے ہوں۔ اگر نہیں آئے ہیں تو فترت کا زمانہ ہوتا ہے، انبیاء و رسولان اعظام اگر نہیں آئے، فترت کا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ پچھلے انبیاء جو گزر گئے، ان کے تعلیمات جو رہے اسی پر عمل کرنا ہوتا ہے، زمانہ فترت کہتے ہیں، انہی پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کرنا ان پر لازم ہے، خدا کو ماننا لازم ہے، وہ یہ ہر زمانے میں ہر دور میں رہا، یاد رکھے اس کو۔ یہ عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے، عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں رہا ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے۔ 1000 سال، 1000 سال کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب 1500 سال ہو گئے، 1500 سال اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، 1500 سال۔ تو 1000 سال کا جو فاصلہ رہا، تب کتنی خرابیاں آئی ہوگی، کتنے جو ہے معاملات خراب سے خراب ہوتے گئے ہوں۔ اب ایسے دور میں حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو بڑا کٹھین معاملہ تھا، بڑا سخت معاملہ تھا، بہت ہی انتہائی سخت۔ اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ۔ ان کے قوم کی بربادی کا تذکرہ کیا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا، دعوت انہوں نے کیسے کی، پھر انہوں نے کتنے سال دعوت دی، اس کا بھی ذکر کیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو تقریباً ان میں، ان کی قوم میں وہ 950 سال رہے تبلیغ کرتے ہوئے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال کا عرصہ رہا، اور 40 سال میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام۔ اور میں نے بخاری شریف کی جو حدیث پڑھی ہے، وہ حضرت بخاری، امام بخاری جو لے آئے ہیں حدیث، وہ عام حدیث، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خاص کر آپ نے ذکر فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے دجال کا ذکر کیا، ہر نبی نے دجال کا ذکر کیا، بہت بڑا فتنہ، خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا۔ ہر نبی اپنی قوم کو اگر ڈراتے رہے تو دجال سے ڈراتے رہے۔ دجال کرے گا کیا؟ ڈراتے رہے تو کرے گا کیا؟ کیا مارے گا؟ کہ انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا؟ کیا ان پر ظلم کرے گا؟ نہیں۔ اتنا ڈرانا، ہر نبی ڈراتا رہا اور سخت فتنہ ہے بیان کیا۔ وہ کیا فتنہ ہے آخر؟ کیا ہمارے گھر بار لوٹ لے گا؟ کیا ہمارے بیوی بچوں پر ظلم کرے گا؟ کیا ہمیں لوٹے گا؟ نہیں، دجال ہمارے ایمان کو نکالے گا۔ تو اس کو ہر نبی نے جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی نے
دجال کا ذکر کیا اور دجال کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا اور ہر نبی جو ہے ڈراتے رہے۔ ابن عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے لوگوں میں، فاثنى علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، بما ہوا اہلہ، جیسی اس کی شان ہے ویسا آپ نے بیان فرمایا۔ ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے ذکر فرمایا دجال کا، حضور بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر کہا لوگوں سنو میں تمہیں ڈراتا ہوں اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جو اپنی قوم کو نہیں ڈرایا۔ لقد انذر نوح قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں انہوں نے نہیں کہی۔ وہ کیا ہے؟ دجال کانا ہوگا، کنڈا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں بیان کیا۔ یہ علم غیب کہتے ہیں۔ سب بول رہے آپ ایسا ڈرائے ڈرائے، مگر یہ میں جو کہہ رہا ہوں کوئی نبی نہیں ڈرائے۔ میں جو بات بول رہا ہوں جب آپ کو اتنا علم ہے تو ہی بول رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور نبی کی علیہ السلام؟ آقا فرماتا وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کوئی نبی اپنی قوم سے نہیں کہا۔ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْبَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْبَرُ، میں جو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کہ وہ دجال ذرا کنڈا ہوگا، کانا ہوگا، پہچان لینا، تم کو پہلے نشانی بتا دے رہا ہوں۔ کنڈا ہوگا تو سمجھ لینا سورج جب اس کی تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو ایمان کی حفاظت کے لیے وہ بتا رہا ہوں۔ سب کوئی ڈراتے رہے بڑا بھیانک ہوگا، ایمان نکال لے گا، سب کچھ بیان کیا، مگر یہ بات نہیں بیان کی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پہچانو گے کیسے؟ سورج سے پہچانو گے، اس کے صورت پر دیکھ لینا کہ کانا اور کنڈا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ خدا نہیں، اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ خدائی دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، مجھے مانو، میں وہ ہوں، موت بھی عطا کرتا ہوں، حیات بھی دیتا ہوں، یہ دعویٰ کرے گا۔ میں اگر چاہوں تو آسمان سے بارش کو برساؤں، اس طرح دعوے کرتا رہے گا، ایسے بڑے دعوے کرتا رہے گا، انتہائی سخت فتنہ ہوگا۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بت کو ایسا کوئی دعویٰ کیا؟ کسی بھی بت کو، کوئی بھی بت، ہندوستان میں تو اتنے بتیں ہیں، کوئی بت اٹھ کر کھڑا ہوا اور یہ بولا کہ میں پانی برساتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں، ایسا کوئی بولا تو اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا۔ ایسے وقت تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک نشانی بتا رہا ہوں، اے امت محمدیہ، اور کسی کو کوئی نبی نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہو کہ کنڈا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ خدا نہیں ہے، جھوٹا ہے، اور اس کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کیا کہتے رہے؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم سنو میں تم کو ڈرا رہا ہوں، کھلا واضح طور پر ڈرا رہا ہوں، مان جاؤ میں جو کہہ رہا ہوں۔ اگلا جملہ وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیا بات سے ڈراتے ہیں؟ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پہلی بات۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں واطیعون، میری اطاعت کرو، میں جو بول رہا ہوں ایسا مان لو۔ اگر تم میری بات کو مان لو گے، ایک خدا کو جان لو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، ابھی تک نافرمانیاں جو تم نے کی ہے، خطائیں جو تم نے کی ہے، شرک جو تم نے کیا، اللہ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر کہا کہ دیکھو وہ تمہاری لیے تمہیں مہلت دیا ہوا ہے ایک وقت تک۔ ان اجل اللہ، جب موت آئے گی تو سن لو، ان اجل اللہ، ڈرا رہے اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر سنو ہر ایک کو موت کا جب مزہ چکھنا ہے تو ان اجل اللہ، جب موت آئے گی، ملک الموت تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام جب آئیں گے تو کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ تمہیں موت سے بچا سکے۔ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، موت ان اجل اللہ لا يؤخر، وہ آنی ہے، اسے مؤخر کوئی نہیں کر سکتا، جان لو اس بات۔ قوم کا مان تھی، بڑی بے حس تھی، بڑی نافرمان تھی۔ اور اگلا جملہ آپ یہ کہتے ہیں، دیکھو
میں ڈرا رہا ہوں، حق کا راستہ بتا رہا ہوں، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا، ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہمارا وہ ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ سب بتا رہا ہوں نا، اس پر کوئی اجرت نہیں لے رہا ہوں، کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی بدل، کوئی اور چیز نہیں مانگ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، اجرت دینا ہے تو رب العالمین وہ دے گا تم کو، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ جو ہے یہ تمہارے مجھ پر اجرت، مجھے جو دینا ہے اللہ تعالیٰ، جو دینا ہے اللہ رب العالمین ہے وہ مجھے دے دے گا، میں تم سے نہیں لے رہا ہوں، میں تمہیں جنت میں جو داخل کرانے کا جو راستہ بتا رہا ہوں اس پر کوئی روپیہ پیسہ نہیں لے رہا ہوں۔ یہاں ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی آئے سارے آئے، وہ کیا کہتے تھے؟ الا علی رب العالمین۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو لوگوں سنو تو صحیح، سارے حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہتے رہے، کیا کہتے رہے؟ لوگوں سنو ذرا، جانو مانو میری بات کو، میں تم سے جو معاملہ کر رہا ہوں، معاملہ یہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں حق کا راستہ، اس پر کوئی اجرت نہیں لے رہا ہوں، اللہ دینے والا ہے مجھے اجرت، رب العالمین دینے والا ہے۔ مگر میرے نبی کی بات آئی تو انہوں نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو لوگو، میں کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہوں، مگر میرا معاوضہ کیا ہے جانتے ہو؟ میرا معاوضہ یہ ہے، میرا معاوضہ یہ ہے، میرا بدلہ یہ ہے، میرے آل سے محبت کرنا، میں یہی مانگ رہا ہوں۔ ہر نبی کہا اللہ مجھے اجر دینے والا ہے، اللہ مجھے اجر دینے والا ہے، اللہ اجر عطا کرنے والا ہے، ہر نبی نے کہا، رب العالمین نے کہا، مگر آقا نے کہا کہ اجرت کا جہاں تعلق ہے وہ اجرت میں یہ تم سے چاہتا ہوں کہ میرے آل سے محبت کرو، یہی تم سے لینا چاہتا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے اسے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب قوم ہے کہ مانتی نہیں، اب اللہ کے دربار میں بھی وہ عرض کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگار عالم ایک ایسی قوم ہے ہر دن میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں نے رات و دن ان کو بلایا، دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر ان کی نافرمانی میں اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مانتے نہیں، مان لاتے نہیں، بت پرستی میں ایسے دسے ہوئے، شرک میں ایسے دسے ہوئے نکلتے نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرْ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب کبھی میں ان کو بلاتا ہوں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کیا حال ہے؟ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جمے ہوئے ہیں، متکبرین میں سے ہیں، اپنے معاملات میں اڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، حضرت آدم سے لے کے حضور تک دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت، جتنے امت جنت میں جانے والی سب بتا دی گئی، ساری امتیں۔ حضور فرماتے ہیں سارے جتنے انبیاء ہیں سب انبیاء اور رسولان عظام بتا دی گئے، ان کی امت ان کے پیچھے 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 جا رہی ہو، سب جنت میں جانے والی سب کو بتا دی۔ تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ 1 ہے، کسی کے پاس 10 ہے، کسی کے پاس 100 ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی 1,00,000 بہت بڑی جماعت بتا دی گئی، افق بھر گیا۔ میں نے کہا یہ میری امت ہے جنت میں جانے والی، میں نے کہا یہی میری امت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو بتلایا گیا اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ امت بتا دی گئی، یا رسول اللہ آپ کی یہ امت ہے جنت میں جانے والی ہے۔ جتنی امتیں انبیاء علیہ السلام کی جتنی امتیں، پچھلی امتیں، ترمذی شریف کو آپ پیش نظر رکھو، جتنی امتیں ہیں وہ سب ملائیں، ساری کی ساری ملائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں،
10,000 سال سے زائد تک جتنی امتیں آئیں، اس میں سے جو جنت میں جانے والی ہے کتنے ہوں گے جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ وہ جو صفیں ہوں گے 120 صفیں ہوں گی، 120 ایک صف میں اربوں خربوں ہوں گے، اربوں خربوں، ایک صف میں اربوں خرب ہوں گے، 120 صفیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 80 صفیں میری ہوگی، 40 صفیں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہوں گے، سب ایک طرف، میری امت ایک طرف۔ کیا شان ہے میرے نبی کی! 950 برس تک آپ نے تبلیغ فرمائی، 950 برس تک، 950 برس تک قوم ہے کہ نہیں مانتی، یہاں تک کہ آپ نے کہا پروردگار عالم ثم انی دعوتم جہارا ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا، میں نے تنہائی میں بھی ان کو دعوت دی، لوگوں کو جمع کر کے بھی دعوت دی، مانتے ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کیسی قوم ہے! نہیں ماننے کے اسباب کیا ہیں سن لیجیے، وہ نہیں مان رہے تھے نا، کیوں نہیں مان رہے تھے وہ بھی سن لیجیے، پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں۔ نہیں ماننے کا سبب، پہلا سبب یہ تھا کہ قرآن بیان کر رہا ہے، چونکہ آیات بہت ہیں، میں آپ پڑھ کر نہیں سنا سکتا اتنے سارے، ایک ایک آیت آپ کو ذہن میں بٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی بات اچھی طرح بس جائے، بیٹھ جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ لے جا کے انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے یہاں کیا ہوا سن لیجیے، کہنے لگے وہ جماعت جو بیٹھی ہوئی تھی کافروں کی، جن کے دل میں جو مہر تھا، جن کے دل پر مہر لگ گیا تھا ایمان نہیں لانے والے، تو اعلان کر دیا انہوں نے، کہا اے نوح، قوم سے کہنے لگے، فقال الملأ الذین کفروا من قومی، اپنی قوم سے کہنے لگے، ما نراک، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ آگے اور کیا کہا جانتے ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہاری طرح بشر ہیں، یہ تم پر فوقیت چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اگر اللہ چاہتا کسی کو نبی و رسول بنانا تو وہ کیا کرتا؟ فرشتے کو اتارتا، ہم میں سے کیسے اتارتا؟ ہم نے اس سے پہلے کوئی بات سنی نہیں، ہمارے آبا و اجداد سے کبھی سنی نہیں، انکار کر بیٹھے، سبب یہ تھا پہلا۔ یہاں بہت کٹھین مرحلہ غور کرو، انہوں نے کیا سمجھا؟ کوئی فرشتہ آتا، کیا کوئی فرشتہ آتا یا کوئی اور آ کے کہتا کہ میں ہدایت کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، تم تو ہماری طرح انسان ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کافروں کا جملہ ہے، اپنے نبیوں کے لیے کہا انہوں نے۔ بشرم مثلنا کا جو لفظ ہے کافروں کا جملہ ہے، کافروں کا جملہ ہے۔ کافر نے اپنے نبی سے کہا، یا نبی کا جملہ ہوگا، یا نبی کا جملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کہوں گا یاسی کہوں گا، اس طرح کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، تم کہو، تم اپنی زبان کہو، قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری شان نبوت ہے، تمہاری شان رسالت ہے، تمہاری شان مزمل ہے، تمہاری شان مدثر ہے، تمہاری شان وہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ہے، تمہاری شان بے مثل ہے، ورفعنا لک ذکرک ہے، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، یہ شان تمہاری ہے، میں اپنی زبان سے نہیں بولتا، تم اپنی زبان سے بول دو۔ تو حضور نے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کیوں کہا؟ اس لیے کہ اپنی امت پر ہمدردی کے لیے، امت پر رحم کرنے کے لیے، امت پر اس لیے انہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلو کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا ہے۔ میری امت سن لو، تم مجھے خدا نہ بنانا، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ رب کہتا ہے اے نبی تم بشر کہو، میں کہتا ہوں نبی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں رسول کہتا ہوں، میں درود پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اب امت محمدیہ کو اجازت نہیں ہے کہ ہماری طرح بشر تھے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔
کوئی یہ کہہ دے کہ ہماری طرح بشر تھے تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کافروں نے اپنے نبیوں سے کہا ہماری طرح تھے، یہاں ایمان جانے کا خوف ہے۔ یہ جملے آسان نہیں ہیں، وہ تو ہماری طرح بشر تھے۔ کون انکار کرتا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ کوئی فرد انکار نہیں کرتا کہ آپ بشر نہیں تھے۔ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہیں، ہم کیسے کہیں؟ کیا میں اپنے باپ کا انکار کر سکتا ہوں؟ میرا والد ہے، والد کو والد کہوں گا، مگر نام لے کر نہیں پکاروں گا۔ ابا جان کہوں گا، بابا جان کہوں گا۔ اگر میں اپنے والد کو پکار لوں، میرے باپ ہے یہ، اور نام لے کر پکاروں، قوم کہے گی بے ادب ہے یہ، بڑا یہ جاہل ہے، لا علم ہے۔ یہاں جہالت نہیں چلتی نبوت و رسالت کے معاملے میں، یہاں جہالت نہیں ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، میں بلاؤں تو معاف، میرے والد کو اپنے باپ کا نام لے کر بلاؤں تو معاف۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب کو جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو اس طرح بلاؤ گے تو خبردار خبردار، لا تجعلوا، تم آپس میں جیسے بلاتے ہو نہ بلاؤ۔ یہاں بات کو نہیں جانتے، ہم بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات آئی تو بتا دیا، آگے چلے۔ تو ہوا یہ کہ یہ لوگ نہیں مانی، قوم نہیں ماننا تھا، ایک سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب کیا قرآن بیان کر رہا ہے؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اے نوح سنو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری جو اقتدار و اتباع کرنے والے بالکل ادنا لوگ ہیں۔ ہمارا معاملہ بڑا بڑا ہے، یہ بڑے کا معاملہ ہے۔ دیکھیے ہماری طرح جو بلدی ہے نا، بڑے کا معاملہ آ جاتا ہے یہاں۔ ارے یہاں تو سوچ سے بالا تر ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ میرے نبی کا مقام وہ ہے، لامکاں ہے، سدرت منتہا پر پہنچے، اتنا آپ بولتے رہو لامکاں ہے، اس کے بعد کیا مقام ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، آہستہ سے کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھ جتنے بھی بیٹھے ہیں نو، وہ سارے کے سارے کیا ہیں معلوم جانتے ہو؟ وہ تو ادنا ہیں، بالکل حقیر لوگ ہیں، ادنا لوگ ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر۔ اس طرح کئی اعتراضات کر لیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بولے، ہوا یہ کہ اللہ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ کی آزمائش جیسے شروع ہو گئی، سب سے پہلے پانی برسنا ختم، نافرمانی بڑھ گئی، قحط سالی آ گئی۔ قحط سالی آتے مویشی ہلاک ہونے لگے، یہ خود ہلاک ہونے لگے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ شادی ہو اور بچہ نہ ہو ایک پریشانی ہے نا بھائی، شادی ہو ایک آدھ بولے تو چل جائے گا، بچے نہیں پیدا ہونے لگے، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام پھر کہا دیکھو یہ پہلا آغاز ہے، عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے بچو، عذاب آنے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج فلسطین کا حال کیا ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہر طرف حال کیا ہے۔ غور کریں ہم اپنی گناہ پر، ہم جو نادم ہو جائیں، ہم مظلوم جو بنے ہوئے ہیں، ذرا غور کریں کیا وجہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہماری ایمانی حرارت نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ آزما رہا ہے۔ دیکھو امتحان تمہارا سخت ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ہے ہماری آزمائش۔ وہاں پانی برسنا بند، اولاد نہیں ہو رہی، پریشان ہونے لگے۔ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگایا، تم بڑے، تم ہی جو ہے ایسے ہو، تمہاری وجہ سے ہم جو ہے، وما انا بہرحال تمہاری وجہ سے ہم منحوس، تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی غلط باتیں کہنے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بولے دیکھو ابھی بھی میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، چلو میں اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، آؤ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے دربار میں آؤ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں تمہارے خاطر، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، زبردست بارش کو حاصل کرتا ہے آسمان سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کے ذریعے تمہیں مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اولاد بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات تمہیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں تم اس کے وقار سے امید نہیں بٹھائے رکھے ہو؟ کیوں، کیا بات ہے؟ بہت بولے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی ان کو بات، اور زیادہ انہوں بولے ہم اپنا جو ہے
ان کے بتاں تھے اس وقت نامہ اللہ تعالیٰ قرآن ودّا، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب بتاں تھے، اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے. ہم تو چھوڑتے نہیں بولے ان کو، کبھی کبھی نہیں چھوڑتے ہم ایسا. اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لو، یہاں آپ ہمیشہ آپ کو جب بات آپ کو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ کہنے لگا حضور والا مجھے اولاد ہی نہیں ہوتی. بولے تو انہوں بولے اولاد نہیں ہو رہی، استغفار پڑھو. دوسرا آیا پیسے نہیں ہیں، بولے اس کو بولے استغفار پڑھو. پہلا آیا وہ عرض کرتا ہے میرے لیے دعا کرے کہ بیٹا ہو جائے. دوسرا آیا جو ہے پیسے نہیں ہیں. تیسرا آیا باغات نہیں ہیں. چوتھا آیا ہر ایک کو یہ بول رہا ہے استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. کیوں؟ قرآن بیان کر رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے. چلو میں استغفار کرتا ہوں، تمہارا مسئلہ ہوگا اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی. پیسہ مال نہیں ہے تو مال ہو جائے گا. جو ہے اسی طرح جو ہے پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، باغات نہیں ہے تو سب زراعت نہیں ہے تو آؤ. تو یہاں ایک بات یاد رکھے کہ جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ پڑھنا ہو تو اس سے پہلے استغفار پڑھ لیا کرو 70 مرتبہ. اپنے آپ کو پہلے پاک کرو. جیسا نماز کو آتے کیا کرتے آپ؟ وضو کرتے. یہ ظاہری پاکیزگی ہے تو نماز ہوتی. ویسے آپ جو پریشان حال ہوتے ہیں، آپ کو کوئی وظیفہ دے دیتا ہے یہ پڑھو تو آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو وہ باطنی پاکیزگی ہے. پہلے بولے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر اس کے بعد یہ پہلی سیڑھی ہے تواضع کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تواضع اور توکل، تواضع، توکل، استغفار، یہ تینوں چیزوں کے بعد پہلی سیڑھی جو آئے گی آغاز دعا کی وہ ہے درود پاک اللہ کے رسول پر. پھر اس کے بعد آپ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگو. دیکھو کیسا نہیں قبول ہوتی. کوئی دن نہیں گزرتا، مگر اتنا ہے کہ اگر ہم احادیث شریفہ کو اگر پڑھیں گے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دن پڑھ کے چھوڑ دیتے، دوسرے دن پڑھ کے چھوڑ دیتے، بمشکل 8 دن. ایسا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ یہ تو آقا کی زبان میں اثر تھا، وہ الگ بات تھی. آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک قوم جو ہے دھوکہ دے کے بلا کر صحابہ کو شہید کر دی، تو 40 دن تک آپ نے دعا مانگی تھی. 40 دن تک. تو وظائف کا جہاں تک تعلق ہے 40 دن تک کا وہ اس کا مسئلہ ہے جب آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. چھوڑنا نہیں، کم سے کم 40 دن پڑھنا. اس کے بعد آ کے بولنا مول صاحب میرا معاملہ حل ہو گیا. اب یہاں بات آ گئی تو ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں پونا گیا تھا، ایک صاحب بولے غیر مسلم قابض ہے کئی سالوں سے، یہ روڈ پہ میری زمین ہے، روڈ پہ میری زمین ہے. ایسا روڈ پہ کروڑوں کی زمین ہے، کرایہ دیتا نہیں، چھوڑتا نہیں، کئی سالوں سے جو ہے قبضہ اسی کا ہے. تو میں بولا یہ فلاں فلاں پڑھو. بہرحال آپ یہاں بول نہیں سکتا میں آپ کو اس کے اندر، یہ پڑھو بس اتنے مرتبہ پڑھو. 39 دن تھے تو 39 دن. مول صاحب آپ 40 دن پڑھنے کے واسطے بولے، میں آپ 39 دن ہو گئے. وہاں سے فون آیا 39 دن ہو گئے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، نہ خالی ہوا نہ میرے قبضے میں ہوا، آپ بول دیے تھے. تو واہ، انہیں بھی سو گیا، میں بھی سو گیا. اللہ کیا بات ہے. انہیں سو گیا. صبح میں پھر فون کرا، مول صاحب قبضہ مل گیا. میں بولا کیسا قبضہ مل گیا؟ وہ اچانک کیا ہو گیا کہ وہ دکان پوری جل گئی، پوری کی پوری جل گئی. 40 دن پڑھتے جل گئی، چلتے ختم ہو گیا. تو یاد رکھو کہ کوئی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے تو اس کا ایک یہ ہوتا ہے. میں آپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر مداومت ہو، تاکہ آپ کے اندر مداومت ہو. ہم مداومت نہیں کرتے، پریشان حال ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چکر کاٹتے ہیں. تو ایک بات آپ کو ذہن میں آ گئی اچانک تو بتا دیا ہوں. یہ تمام چیزیں اس کو ذہن میں رکھے. آئیے آپ اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کیا کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام آخر میں بولے یہ تو قوم بڑی عجیب سی قوم ہے، اب یہ جو ہے ماننے والی نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے تو ایسے ایسے جملے کہے کہ اب میں وہ پڑھ کے سناؤں تو اب وقت ہے ہی نہیں. اب وہ کہنے لگے قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. انہوں نے بولے پروردگار عالم زمین پر
ایک بھی گھر مت چھوڑ کافروں کا. خطرناک. حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ایک بھی زمین پر گھر مت چھوڑ. اتنا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انک تذرہم، اگر تو چھوڑے گا پروردگار عالم تیرے بندوں کو ہی گمراہ کریں گے، جتنے ہیں مسلمانہ وہ بھی ختم کر دیں گے. ولا یلدوا فاجرا، اگر ان کی جتنی بھی اولاد پیدا ہوں گی نہیں فاجر پیدا ہوگی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، طائف کے میدان میں ہیں. ظالموں نے اتنا پتھر برسائے، اتنی تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کو پانی تک نہیں دیا. پانی تک آپ کو نہیں دیا. جو پتھر برسائے خون بہتا رہا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی. آقا وہاں بیٹھ گئے، آقا بیٹھ گئے. ساری کائنات کی جو فرشتے ہیں اور جو شے اللہ نے جن جن کو بتانا ہے سب دیکھ رہی ہے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا تھا. حضرت جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرما دیں عذاب لالوں عذاب. پہاڑ کا فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ظالم آپ تو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا اور آپ پر اتنا ظلم کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ پہاڑ لا کر ان بستی پر ڈال کے انہیں برباد کر دوں. یہ گفتگو فرشتوں سے ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کا جملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں دنیا میں میری امت کو عذاب میں لے جانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں انہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. اب رہے یہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی امت ضرور، ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی. میں ان کے لیے بربادی کی دعا نہیں کروں گا، ان کے لیے رحمت کی دعا کروں گا. وہاں دعا کر رہے ہیں کہ مولا ان کی اولاد کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے. میرے نبی کی شان وہ ہے، افضل و اعلیٰ ہے. حضرت نوح علیہ السلام عظمت والے، رفعت والے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. انہوں نے اپنے دامن میں اپنی امت کو لے لیا. وہ آئے گا اپنے دامن میں لے لیا، بچا دیا کشتی کے اندر، کشتی کے اندر اپنے دامن میں لے لیا، سب کو بچا دیا عذاب سے. وہ اپنی جگہ ہے، رحمت والے ہیں. میرے نبی وہ ہیں، آقا وہ ہے. کہنے لگے میری قوم نے پتھر برسائے، مجھ پر برسانے دو، برسانے دو. میں ان کے لیے عذاب نہیں لے کر آیا ہوں، میں تو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجایا گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہی رحمت للعالمین کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہنچ رہے رب الاول تک. آگے آئیں گا مضمون انشاءاللہ العزیز. اب اگلا جو مضمون ہے جو عذاب آیا ہے، کیونکہ اگر اس کو ذکر کروں تو بہت کافی ٹائم ہو جائے گا، وقت زیادہ ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز آئندہ درس ہم اس کو سماعت کریں گے. اب رہا کہ مولانا اعلان کر رہے تھے، وہ کیا اعلان تھا؟ بعض بولے محبوب نگر ہے، یہاں سے وہاں تک جانا ہے، مسائل ہیں، کیا کیا سنا رہے تھے، نہیں سمجھ میں آیا ہوں گا. آنے والا جو جمعہ ہے مغرب سے عشاء تک ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے. جلسے میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ کو وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، آپ تک وہ پیغام پہنچایا جاتا. ہندوستان میں مجدد الف ثانی نے دین الہی کو کس طرح ختم کیا. وہ دور ایسا دور تھا کہ بھیانک دور تھا. 2 دور ہندوستان پر ہیں. ایک دور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آمد سے پہلے کا. ایک دور دین الہی کا دور، بڑا کٹھن دور تھا. یہ 2 دور، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو تو ہر کوئی سنتا ہے، مگر مجدد الف ثانی کے جو دور کا جو معاملہ ہے، اکبر جو دین الہی قائم کیا تھا، اس کو کیسے انہوں نے ختم کیا. اور یہ سلسلے نقش بندیہ کے امام ہیں، امام. انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، جن کو مجدد الف ثانی 1000 سال کے بعد جو مجدد جو دنیا میں تشریف لائے، وہ مجدد اللہ نے ان کا انتخاب کیا. انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، پھر یہاں کی قوم کا کیا حال ہوا، وہ چیزیں صرف اور صرف وہ چیزیں سننے ملتی ہے مغرب سے عشاء تک. الماس فنکشن ہال وہ جو ہے محبوب نگر میں
میرا خطاب اس کے اندر ہوتا ہے 1 گھنٹہ، پھر مولانا عزیز اللہ قادری صاحب کچھ بیان کرتے ہیں، اس طرح 1.5 گھنٹے کا پروگرام رہتا ہے مغرب سے عشاء تک۔ اس میں ماشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام رہتا ہے۔ تو سلسلے نقش بندیہ کی جانب سے یہ دعوت آپ کو دی گئی ہے۔ مولانا نے جو ابھی اعلان کیا، بعض کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، آنے والا جمعہ 15 اگست ہے، چھٹی ہوتی ہے، 20 سفر المظفر ہے، مغرب نماز کے ساتھ ہی 5 منٹ بھی تاخیر نہیں، جیسا اپن جو ظہر کے بعد بیٹھ جاتے اور ٹائم جیسے دیکھتے رہتے 2:30 بج رہے ہیں، اس سے پہلے ہم ختم کرنے کی طرف آتے، ویسی ٹائم ان کا ختم ہوتا۔ آج ہمارے جلسوں کا نظام بڑا خراب ہو گیا، 2 3 بجے تک سنتے چلتے رہتا، پھر جا کے فجر چلی جاتی، پھر کیا ہوتا۔ وہ ایک مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے پیش کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، اس سے آپ کو روحانی فیض بھی ملے گا، علمی فیض بھی ملے گا، ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ یہ مولانا کا اعلان تھا، وہ اعلان کو سماعت کر لیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ آئندہ کا جو اتوار، جو آنے والا جو اتوار ہے اہم ہوگا، اس کے اندر جو ہے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا وہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگارہ ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرمائے۔ فرمائیے۔ میرے بھائی کا سوال یہ ہے کہ رات میں کب تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے، کیونکہ مارکیٹ میں ہماری دکانیں بند ہونے تک 12 بج جاتی اور گاہک عشاء کی نماز کا جو وقت ہوتا، گاہک کی راگ بہت زیادہ آتا، جا نہیں سکتے، چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھ لیں کہ فجر سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اخیر وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اخیر میں سب عشاء کی نماز سب سے اخیر میں پڑھو۔ آپ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے سے پہلے تک آپ، بلکہ سحر سے پہلے تک آپ نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ مجبوری ہے تو، ورنہ نہیں تو فوراً بعض میں اگر کہیں جماعت مسجد میں جماعت ہوتی تو چلے جائیں، نہیں تو آپ رات کے قضا نہیں کہیں گے، اس کو اداج ہے، قضا نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بچہ جو ہے پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا نیت 1 مہینے کا ہے، پڑھنا ہے نماز جنازہ۔ بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے اندر تھوڑی بھی اگر روح رہی، تھوڑی بھی روح رہی تو رویا ہوں گا یا ہنسا ہوں گا یا سانس چلتی رہی تو نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ ہاں رویا نہ ہنسا نہ سانس چلی تو اب نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کپڑے میں لپیٹ دیں، جا کے دفن۔ اور کیا سوال کرے تھے آپ؟ وہیں سے پوچھیے۔ ہاں اچھا سمجھ گیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ، اپنے کو تو معلوم نہیں، اپن جان بوجھ کر تو گستاخی نہیں کرے، بے ادبی نہیں کرے، ماں باپ سے کبھی کبھی بچے دیکھتے نا، نوجوان بچے اماں سے جھڑک دیتے، باتاں کر دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، بعد میں وفات کے بعد یاد آ جاتا اب کیسا کرنا، میں کرا تو تھا، اب کیا کرنا چاہیے، اب اس کی کوئی معافی ہے کہ نہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ ہو گیا، دادا کے ساتھ ہو گیا، چاچا کے ساتھ ہو گیا، جانے انجانے میں ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، معاف کر لیتا اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اصالہ ثواب کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کا سوال چلیے۔ اچھا، ایک ان کا سوال یہ ہے کہ دجال سے فتنے کے بچنے کے لیے، دجال سے فتنے کے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، ایک قبر کے فتنے سے، ایک دجال کے فتنے سے دعا مانگتے تھے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم دجال کے فتنے سے جو آیات پڑھی جاتی ہے سورہ کہف کی، سورہ کہف کے اندر ہے، اس کی کوئی حدیث ضعیفہ ہیں، یہ اپنی جگہ ہیں، مگر اس
شروع کی 10 آیت پڑھتے اور آخر کی 10 آیت پڑھتے، کیا بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو یاد رکھو کہ قرآن کی تلاوت جب آپ کر رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، سنت ہے یہاں بسم اللہ کا پڑھنا۔ بسم اللہ کا نہیں پڑھنا، سورہ برات کے اندر نہیں پڑھنا، سورہ برات کا آغاز جب ہوتا تو نہیں پڑھنا۔ دعا مانگ رہے ہیں تو الگ بات ہے، دعا مانگتے وقت جو ہے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ کیونکہ سورت ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں اللہ کے در۔ ہاں یہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب انہوں نے ساری چیزیں یاد رکھیں، یہ دو باتیں یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو پورا دیتا ضرور ہے۔ اب رہا کسی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، قرآن کریم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام بولتے تم کل کیا کھانے والے ہیں، وہ میں بولتا ہوں کل کیا کھائے، میں بولتا ہوں قرآن میں تم کل کیا کھائے، گھر میں اپن کھا کے ایسو ان کو کیسے معلوم، سامنے آتے بولتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب رہتا، ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ اب آپ کا سوال یہ کہ علم غیب کے طور پر انہوں نے کہا تھا یہ قوم نہیں مان رہی، تو یا تجربہ بڑا تھا ان کا، کان میں انگلیاں ڈالتے تھے پورے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، سامنے سے انہوں دکھتے بھاگ جاتے تھے، اتنا تجربہ ہو گیا کہ 950 سال۔ پھر اللہ ان کو علم غیب بھی عطا کرتا تھا۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت محشر میں عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حضور کی محبت عظمت ہمارے دل میں بٹھا دے، بسا دے مولا، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اس محفل میں جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، سب کے مقصد الگ الگ ہیں۔ کوئی جو ہے اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی دولت کے لیے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی تجارت میں خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اے اللہ کوئی بے نمازی ہے، کوئی گناہوں میں کے دلدل میں پھنسا ہوا، سب کا مقصد جداگانہ ہے۔ آج سب کے مقصد میں اے اللہ کامیابی عطا فرما، سب کے آمین کو قبول فرما، سب کی دعا کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اعظام کے صدقے میں، کل رسولان اعظام کے صدقے میں، کل انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں، ہم سب کی جولیوں میں تیری رحمت کے خزانے اتار دے مولا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔